بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. اپوزیشن جماعتیں اپنے پورے جوبن کے ساتھ احتجاجی تحریک چلا رہی ہیں. حکومت کے خلاف جو نیریٹو ہے اسے لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پشاور میں حکومتی جماعت کا یہ موقف تھا کہ ہم پی ڈی ایم کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے, لیکن وہ جلسہ ہوا. اس کے بعد ملتان میں جو جلسہ روکنے کی کوشش کی گئی, اس سے عام جو شہری تھے یا جنہیں نہیں بھی پتہ تھا پی ڈی ایم کے جلسے کا, وہ بھی 3 دن ٹی وی سکرینز پہ پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھتے رہے. اور فائنلی جلسہ ہوا اور کوئی گرفتاری بھی قیادت کی عمل میں نہیں لائی گئی. کیا یہ چیزیں حکومتی موقف کو کمزور کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں جو کرونا کے کیسز بڑھے ہیں اس پہ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کرونا وائرس اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کے جلسہ بنیادی وجہ ہے. اس پہ بات کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے, ملک میں مہنگائی ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے جو ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ایک طرف حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ چیزیں بہتر سمت میں چل رہی ہیں, تو اگر چیزوں کی بہتری ہے تو پھر یہ مسائل کیوں ہیں, یہ کب حل ہوں گے, اس طرف حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. ان ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان ہیں. کوئٹہ میں جو پہلی بلوچستان کی خاتون وزیر اطلاعات ہیں میڈم بشرا رند, ہم ان کے پاس موجود ہیں. ان سے ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے ایک شارٹ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو اپنے معزز مہمان کا انٹروڈکشن کروایا. میڈم بشرا رند ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیئر پرسن ہیں کیو ڈی اے کی بھی اور پہلی بلوچستان کی خاتون وزیر اطلاعات ہیں. میڈم آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ جلسے ظاہر اپوزیشن کر رہی ہے اور حکومت جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں حکومت کا ہوتا ہے کہ ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے, پھر الٹیمیٹلی وہ جلسہ ہو جاتا ہے. اس سے ظاہر ہے کام جو دیکھنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس گورنمنٹ ویسے ہی ایک پریشر ڈالتی ہے, لیکن جب جیسے فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو ملتان والے جلسے میں کہا کہ جب ہم نے ڈنڈا دکھایا تو یہ بھاگ گئے, تو اٹ مینس کہ کیا گورنمنٹ کوئی کمزور فوٹیج پہ ہے, عوام کی جو سپورٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس وقت اگر دیکھا جائے جو بھی حکومت اگر اقدامات کر رہی ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے کر رہی ہے. اس وقت ایک صورتحال جو پوری دنیا میں وبائی پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس, وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت سیکنڈ فیز میں انتہائی خطرناک سچویشن میں اگر میرے حساب سے یہ جلسہ روکنے کے لیے کہا بھی گیا تھا تو وہ عوام کی بہتری کے لیے کیا. لیکن میڈم اس میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت, لیکن اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں جب بھی ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں کرونا نہیں پھیلتا. تو یہ ایک بڑی لاجیکل پوائنٹ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر سبھی کو اپنی تقریبات منسوخ کر دینی چاہیے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پچھلے دنوں تربت آئے تھے, آپ بھی وہاں موجود تھیں, تو یہ کوئی کیا الگ قسم کا کرونا ہے جو حکومتی جماعتوں میں ہے وہاں نہیں ہے؟ اس تربت میں جلسہ تھا لیکن اس کو کینسل کر دیا گیا. جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے تو صرف کیبنٹ کی جو ہمارے اراکین تھے صرف انہوں نے ملاقات کی. جو بڑا ایک جلسہ تھا اس کو ہم نے کینسل کر دیا. ایون ابھی بھی گورنمنٹ نے سارے جتنے بھی جلسے اور اس طرح کے فنکشنز ان کو کینسل کر دیا, پوسٹ پون کر دیا فی الحال. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ افسوس کی بات یہ انہوں نے ویسے میرے حساب سے یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے پارٹیز ہیں یہ فیل ہو گئی ہیں, اور وہ اس طرح ہوئی ہیں کہ انہوں نے خود اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہمیں عوام سے کتنی محبت ہے کہ ہم کو مرنے کے لیے خود جلسوں میں بلا رہے ہیں کہ آؤ اور کرونا لگے, اور کتنی فیملیز جو ہیں خدا نخواستہ اس سے افیکٹ ہوں گی, اور اگر ایک فیملی میں بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس گھر کے برباد ہونے کا کس کے اوپر جاتا ہے الزام؟ یہ بالکل آپ کا لاجیکل پوائنٹ ہے. لیکن میڈم جس بیانیے کو لے کے وہ چل رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے, آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں تو وہ چاہے بلوچستان کا عام آدمی ہوگا, پنجاب کا ہوگا, کے پی کا ہوگا, سندھ کا ہوگا, ہر طرف ایک رونا ہی رو رہے ہیں, مسائل ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کی کہ عوام بھوک سے مر رہی ہے تو آپ کیا اس کو کرونا سے مارنا چاہتے ہیں؟ نہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان چیزوں کے اوپر آئے, ان کو ایڈریس کرے, مسائل حل ہوں. مسائل دیکھیں میں آپ کو اگر کہوں نا, دیکھیں یہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات چیزیں چینج ہو جائیں, دیٹ از ناٹ پاسبل. جو چیزیں یہ 15-20 سالوں میں ہمیں تحفے میں دے کر گئے وہ چیزوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. اب اس وقت ہمیں جتنے قرضوں تلے بوجھ کے نیچے ہم ہیں وہ سب جانتے ہیں, اور یہ سب نواز شریف کے دور میں ہوا ہے. وہ اپنے دور میں امیر المومنین بننے کی اور تمام اداروں کو انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, بلوچستان کے لیے کیا اعلانات کیے انہوں نے؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ آج وہ بلوچستان میں آ کر ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے
اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مسنگ پرسنز کی بات ان کی بیٹی صاحبہ یہاں پر کر کے گئی مریم نواز. تو مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ان کے والد کے زمانے میں تھے, تو انہوں نے تب بلوچستان کے لیے کیوں نہیں کیا؟ کبھی کوئی میگا پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا, کبھی کوئی انہوں نے یہاں پر روڈز اناؤنس نہیں کی, اور بدحالی اور خستہ حالت میں بلوچستان تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے جو ووٹس کی طاقت چاہیے وہ پنجاب سے چاہیے, تو بلوچستان کا صوبہ اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا. ٹھیک, تو یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ جو بیانیہ مریم نواز نے کوئٹہ آ کے دیا وہ بے بنیاد تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ آپ یہ بالکل کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بے بنیاد تھی, اور ان کا خیال ہے کہ عوام جو ہے وہ بیوقوف ہے یا وہ باتیں بھول جاتی ہے جو ماضی میں ہوئی ہیں. ہمارے بلوچستان کا ایک بچہ تھا جو ایمل قاسی, اور اس کو انہی کے والد نے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا تھا. تو یہ کیا بلوچستان کے لوگ بھول چکے ہیں؟ بالکل نہیں بھولے. لیکن میڈم اس میں بلوچستان کی بھی کچھ جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, سردار اختر مینگل ان کے ساتھ ہیں, اور بھی جمعیت علماء اسلام کا یہاں بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ان کے حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گی؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جام صاحب کی گورنمنٹ مکمل ناکام ہے, اور بلکہ نجی محفلوں میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ ٹائم میں گھر بھیجنے والے ہیں. اور جام صاحب بذات خود بھی ویسے کہیں غائب بھی رہتے ہیں, عموماً وہ سامنے آ کے کوئی موقف نہیں دیتے اس طرح کا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ دور کے ڈھول سہانے, یہ دور بیٹھ کے جو بھی بجا لے نا تو جو مرضی کر لیں, لیکن اصل میں یہ ہماری حکومت سے اس لیے ڈر گئے ہیں کہ جام کمال صاحب کی گورنمنٹ میں جتنا ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے وہ اب نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. 2-2.5 سال میں جو کچھ اب ان کو نظر آئے گا کہ ہم لوگوں نے کتنا زیادہ کام کیا, تو ان چیزوں سے خوفزدہ ہو کر یہ چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں قوم پرست پارٹیوں نے یا مذہب پرست پارٹیوں نے ہمیشہ سے عوام کو گمراہ کیا, اپنے مفادات کے لیے بھی اپوزیشن کے ساتھ ہیں. میں تمام قوم پرست اور تمام مذہبی جماعتوں کا سب کا کہتی ہوں کہ ان سب نے عوام کو بیوقوف بنایا. دیکھا جائے مطلب عوام کے لیے آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ مسائل تو ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن میڈم جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے, حکومت میں رہے, ہم اگر دیکھیں تو کوئٹہ آپ کا ظاہر کیپٹل ہے, تو یہاں بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. 1-2 پروجیکٹس کے ایئرپورٹ روڈ کی بیوٹیفیکیشن ہے وہ نظر آتی ہے, ایک چیز آن گراؤنڈ ہے, اور ایئرپورٹ کی تعمیر وہ بھی پچھلے نواب ثناء اللہ زہری کے اینڈ قدس بزنجو صاحب کے ٹائم پہ شاید شروع ہو گئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں ایئرپورٹ کا. لیکن اس کے علاوہ ٹریفک کے مسائل شہر کے اتنے ہیں کہ یہاں آپ خود ظاہر ہے اسی شہر سے ہیں, آپ کو بہتر اندازہ, تو اس طرف کوئی ہے پلان کوئی بہتری کا؟ یعنی میں آپ کو ان کا بتاتی ہوں کہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ کا اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈیول کیریج روڈ بن رہی ہے, سبزل روڈ, جوائنٹ روڈ ہماری بن گئی ہے, سریاب روڈ ہماری 4 لین بن رہی ہے, اور اندرون سریاب 95 کلومیٹرز جو ہے وہ روڈ بن رہی ہیں, شروع ہو چکا ہے یہ پروجیکٹ. اچھا آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ایک بھی ہمارا نمائندہ کوئٹہ سٹی سے نہیں جیتا, لیکن ہمارا فوکس سب سے زیادہ سی ایم جام کمال صاحب کا اس وقت کوئٹہ سٹی پہ, اور بیوٹیفیکیشن آپ کو جگہ جگہ اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے. جس طرح ایئرپورٹ روڈ ہے, ہمارا مقصد ہے کہ ہم سریاب روڈ کو بھی ایسے ہی بنا دیں. ٹھیک, تو وہ جو پارٹیاں ان علاقوں سے ووٹ لے کر ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں, اب ان کو یہی خوف ہے کہ جس طرح کا کام ہم ان کے علاقوں میں کر رہے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے, تو ان کو یہی خوف ہے کہ اگلی دفعہ ہماری سیٹس نہیں آئیں گی. اور یہ پی ڈی ایم میں جتنے بھی یکجا ہوئے ہیں یہ سارے میرے حساب سے ماضی میں اچھی خاصی بادشاہی دور گزار چکے ہیں ان سب نے. تو یہ سب اپنا ذرا جواب دہ بتائیں نا کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا. ان میں سے کسی ایک نے بھی, بلوچستان کے لیے اسپیشلی میں بات کروں گی, تو مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے ان میں سے کسی ایک نے بھی, ان میں ایسے ہیں جو سی ایمز بھی رہ چکے ہیں, جو فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں, جو پروونشل منسٹر بھی رہے, اور کیا انہوں نے کام کیا ہے. سی پیک کے حوالے سے میں ایک چیز یہاں پر واضح کر دوں کہ عوام بات کرتی ہے کہ جی سی پیک کے لیے بلوچستان کے لیے کیا ہو رہا ہے. افسوس کہ یہ پچھلی جو دور حکومت گزری ہے اس میں انہوں نے سی پیک کی ساری چیزیں جتنے بھی فائنل کرنی تھی کر لی, اس میں 1 کلومیٹر بھی بلوچستان میں روڈ نہیں بنی. ٹھیک, یعنی پچھلے دور میں جو میاں صاحب کے دور میں جو ایم او یوز ہوئے آپ ان کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ایم او یوز سارے سائن ہو چکے ہیں, ہمارے دور میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم سے سوال جواب ہوتا ہے تو ہم صرف ڈیولپمنٹ کرا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرا سکتے, باقی سب یہ خود کر کے جا چکے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ پھر یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں کیسے بات کرتے ہیں. ہو رہے وہ کنٹریکٹ وغیرہ جو پہلے ہو چکے ہیں یا وہ ایز اٹ از ہیں؟ نہیں, وہ ایز اٹ از ہے, انہوں نے جو گوادر میں یا کہیں اور کوئی چیز آپ لوگوں نے آ کے چینج نہیں کی, آپ کی صوبائی گورنمنٹ نے یا وفاقی حکومت نے؟ نہیں, یہ چینج ہو ہی نہیں سکتے. انہوں نے جو ٹائم پیریڈ اس میں لمٹ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ ہے,
MOUs اتنی آسانی سے تھوڑی چینج ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یعنی وہ سمجھیں کہ اس میں کوئی خاص بلوچستان کے لیے انہوں نے چیزیں نہیں کچھ رکھی, بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. سوائے پورٹ ہے ظاہر ہے وہ تو یہی ہے اور باقی کوئی چیزیں نہیں. میڈم ابھی جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا اس سے بڑی امیدیں تھیں کہ کوئی بہت بڑے پروجیکٹس آئیں گے, لیکن میڈیا کی حد تک تو ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی, کیونکہ آپ کے اسپوک پرسن صاحب کی جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ مطلب ایشو شمال ہوتا ہے, وہ بات جنوب کی کر رہے ہوتے ہیں, سوری ٹو سے. تو کیونکہ یہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ چیزیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نا. اگر یہ ہو رہی ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے. بہرحال پرائم منسٹر کے وزٹ کو حوالے سے کوئی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو, آپ بھی وہاں موجود تھی, کہ کون کون سے ایسے میگا پروجیکٹس دیے گئے یا کوئی امید دی گئی, اس حوالے سے کوئی بات کیجیے گا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تربت تو انہوں نے 600 بلین کا پیکیج کا اعلان کیا وہاں پر, جس میں 16 ڈیمز بن رہے ہیں اور روڈز جو ہیں وہ بن رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاسپٹل بن رہا ہے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے گفٹ کیا ہے تربت کے لیے 200 بیڈ کا. ٹھیک جی ہاسپٹل. اور بجلی کا وہاں بہت مسئلہ ہے جو ایران سے آ رہی ہے, تو اس کے لیے بھی وہاں پر اعلان کر کے گئے کہ بجلی کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں, اور وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے 1 سال میں. کافی ڈیولپمنٹ کے وہاں پر اناؤنسمنٹ بہتر ہے کہ اس کے حوالے سے ایٹ لیسٹ کوئی ہوئی. پھر گوادر ایئرپورٹ ایک ٹائم سے اس کا منصوبہ تو شاید پچھلے سال ہوا تھا, کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا وہ بھی جسٹ اعلان کیا تک ہی تھا؟ نہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے 1 سال میں. گوادر بلکہ یہ پورا مکران بیلٹ کافی ڈیفرنٹ ایک منظر پیش کرے گا. ٹھیک. اور ساتھ ایک چیز اور بتائیں کہ جو ٹورزم کا سکوپ ہے بڑا آپ کا, ظاہر کوسٹل بیلٹ میں بہت زیادہ ہے, پرائم منسٹر بھی وہاں گئے, اس کے علاوہ بھی باقی پورے بلوچستان میں ہی ہے, اس کے لیے حکومت کوئی اقدامات کرتی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ جام صاحب کا جو اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ایکسپوئر ہے, اس سے امیدیں تو لوگوں کو بہت تھی کہ یہ بڑا ڈیولپ کر دیں گے چیزوں کو, لیکن ابھی تک جتنے بھی آپ کے ٹورسٹ اسپاٹ ہیں وہ وہی نواب اسلم رئیسانی والے دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں. دیکھیں CM صاحب کا, ہمارا جام صاحب کا ویژن بہت واضح ہے اور وہ چیزوں سے نظر بھی آپ لوگوں کو آتا ہے. اب وہی ہے جس طرح چیزیں پلان کر کے سامنے آتی ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس وقت ہماری جو ساحلی پٹی ہے 770 کلومیٹر کی, اس کا ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے, اور اس کو ٹیورزم کے لیے اتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے جس پہ کام شروع ہو گیا ہے ہمارا. اور آپ کو اس 1 سال میں وہ ساحلی پٹی پہ پورا کراچی نظر آئے گا. کنڈ ملیر کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کے بھی وزٹس ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ تمام علاقے آپ کو اتنا ایک مطلب عوام کے لیے ایک تفریحی گاہ ایسی زبردست ہوگی جیسے فورن کنٹریز میں ہوتے ہیں. اس وقت ہم نے وزٹ کیا تھا گوادر, جہاں پر سن سیٹ پوائنٹ, وہاں بڑا خوبصورت پارک بنا ہے جو میرا خیال ہے پورے ملک میں اس طرح کا خوبصورت پارک نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ریونیو جنریٹ کرے گا, آپ کی بہت ساری جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی گراؤنڈ پہ کام ہو تو تب یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. میڈم یہاں ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم آپ سے باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بشریٰ رند, جو کہ بلوچستان کی پہلی فیمیل انفارمیشن منسٹر ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہے جس طریقے سے انہوں نے بات کی پرائم منسٹر کے دورے پہ کی, لیکن بلوچستان گورنمنٹ نے اپنا ایسا کون سا کام کیا ہے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا کام ہوا. یہ سب مانتے ہیں کہ جام کمال کا ویژن ہے, پڑھی لکھی شخصیت ہیں, اور یقینی طور پہ بلوچستان کے ایک ایسے CM ہیں جس کی ضرورت ہے, لیکن ان کا وہ ویژن کیا گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم شارٹ سے بریک کے بعد میڈم بشریٰ رند سے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات بلوچستان میڈم بشریٰ رند. میڈم, جیسے کہ پہلے آپ نے بات کی کہ جو CM بلوچستان ہیں ان کا بڑا ویژن ہے, یہ سب مانتے ہیں, جس سے بھی آپ پوچھیں پورے پاکستان میں ہر ایک کہتا ہے کہ بہت ہانیسٹ, پڑھے لکھے, اور ایسا بلوچستان کے پاس کبھی CM نہیں آیا. لیکن سوال لوگوں کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن اس کا ایک عام آدمی کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں لوگ تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا, کہ ایک عام بندہ کیا اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کو. تو اس طریقے سے کیا کوئی پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بڑے آنیسٹ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کام جب لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں کام کوئی نہیں کرتے. تو اس حوالے سے یہاں کیا پوزیشن ہے؟ کام تو خیر بہت ہو رہے ہیں. CM جام کمال صاحب میرا خیال ہے واحد CM ہے جو سب سے کم چھٹیاں انہوں نے کی ہیں, سب سے زیادہ کیبنٹ میٹنگز کی ہیں, اور سب سے زیادہ دورے بلوچستان کے کیے ہیں. تو وی آر لکی ٹو ہیو اے CM لائک دس. جہاں تک ایک آپ بات کریں کہ کوئی ایک ایسا منصوبہ بتائیں جو ایک عام آدمی کو کہہ سکے کہ جی یہ مجھے جام صاحب کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے. بلوچستان انرولمنٹ فنڈ, اس میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ سب سے بڑی ہماری ایک کامیابی بھی ہے, ایک کارکردگی بھی ہے
کہ اس میں ڈائریکٹلی تمام لوگوں کو اس طرح ہم نے سہولیت پرووائڈ کی ہے کہ جتنے بھی مریض فار ایگزامپل کینسر پیشنٹس ہیں, خدا نخواستہ ہارٹ پیشنٹس ہیں, یا ڈفرینٹ ایسی بیماریاں جس میں 60 70 80 کروڑ لاکھ بھی لگ جاتے ہیں علاج میں, تو اس میں ہم نے انرولمنٹ فنڈ میں ان کے وہ فری علاج کروائیں. تو ہزاروں بلوچستانی اس وقت اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کارکردگی ہے, سی ایم صاحب کی ویژن تھا یہ انرولمنٹ فنڈ بنانا, اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ٹھیک. اچھا میڈم, آپ نے کیونکہ بات کی تو یہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے, سی ایم صاحب کے پاس آئی تھنک اس وقت ہیلتھ منسٹری بھی انہی کے پاس ہے, تو اس پہ کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کچھ بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے ایک نیوز نظر سے گزری کہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی تھے شاید, ان کو نیب نے اریسٹ کیا, کوئی دوائیاں وغیرہ میں کرپشن تھی یا کوئی اور چیز تھی, اور ایسے ماضی میں بہت دفعہ بہت سی چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں. آپ کے پچھلے جو منسٹر تھے فار ہیلتھ, ان کے اوپر بھی بڑے سنگین الزامات لگے, لیکن بہرحال ہم تو خیر کیونکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے, لیکن لوگوں نے بڑی بات کی اور ان سے منسٹری لے بھی لی گئی. اس کے بعد اب جام صاحب کیا امپرومنٹ لا رہے ہیں اس منسٹری میں؟ دیکھیں, کچھ عرصے پہلے جام صاحب نے خود بھی میڈیا پہ یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی ایک محکمہ جس کا کہیں کہ سب سے مشکل, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساری حکومت کے سارے ڈپارٹمنٹس ایک طرف اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک طرف, کیونکہ اس کی حالت اتنی خراب ہے, اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اس کو درست کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. اسی لیے وہ ذاتی پرسنل میرا خیال ہے جتنا ہیلتھ کو اس وقت ٹائم دے رہے ہیں, باقی کسی ڈپارٹمنٹ اور اپنے کام کو نہیں دے رہے. اور یہ جو آپ بات کریں اریسٹ ہونا, یہ جام صاحب نے خود سی ایم آئی ٹی اور نیب کو اس طرح کے تمام آفیسرز کے لیے لکھ کے دیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اگر چند عناصر کو ہم نکال دیں تو میرا خیال ہے ڈپارٹمنٹ اور صوبے میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک. تو جام صاحب یعنی کچھ ہیلتھ پہ کر رہے ہیں, کوئی واضح چینج نظر آنے کے امکانات ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل, انشاءاللہ. تو یہ اگر جام صاحب یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو پھر لازمی بات ہے انہیں اس پہ جو بھی چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں فگرز دینے چاہیے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتہ, آپ کے جو ترجمان ہیں میں پھر کہوں گا کہ وہ یہ چیزیں کسی کو نہیں بتا رہے, اور جتنی کوشش کر لیں آپ کو کہیں سے کوئی فگرز نہیں ملیں گے. میں اب ریگولرلی تو اب آپ کے پاس آئی ہے انفارمیشن منسٹری, یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے بلوچستان میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ شکوے تو آپ لوگ کرتے ہیں کہ میڈیا یہاں آتا نہیں ہے, یہاں آ کے کوئی ہمارے مسائل ہائی لائٹ نہیں کرتا, بات نہیں کرتا, لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ کے منسٹرز اویلیبل ہی نہیں ہوتے. یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں پہلے بھی, آف دی ریکارڈ بھی, اسکرین پہ بھی, اور اگر کوئی ملے بھی جیسے آپ ہیں, چلیں آپ کی مہربانی کہ آپ ٹائم دیتی ہیں, بات کرتی ہیں, تو آپ بتائیں کیا کس طرح آپ اپنے صوبے کی پرسیپشن بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیا کر رہی ہیں, اس حوالے سے کوئی پالیسی آپ کے پاس؟ دیکھیں, ابھی جس طرح مجھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے تو آئی ایم ویری ڈیڈیکیٹڈ ود مائی ورک. انشاءاللہ آپ کو بہت چینجز نظر آئیں گی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی. حکومت کی ایک ایک کارکردگی انشاءاللہ میں ویکلی پریس کانفرنس کروں گی جس میں گورنمنٹ کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس سے واقعی عوام کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہم کیا کریں. اب ظاہر ہے جو عوام اسپیشلی ان ایجوکیٹڈ ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں. جس طرح بجلی یا گیس کے لیے عوام احتجاج کرتی ہے روڈ پہ, اور وہ پھر صوبائی گورنمنٹ کو جو ہے نا برا بھلا کہا جاتا ہے, سی ایم صاحب کو, تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو واقعی کہ ہمیں میڈیا کے سامنے لا کر پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا تو بالکل ہی بلوچستان گورنمنٹ کی ترجیحات میں رہا ہی نہیں ہے کبھی, اور سوشل میڈیا پہ کچھ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں, پرنٹ میڈیا پہ آپ کا سارے کا سارا فوکس ہوتا ہے. اور آج کا دور یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا پڑھنے کے عادی نہیں ہیں, انہیں کوئی چیز دیکھنے کی شوق ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے موبائل پہ, ٹی وی پہ کہ کیا چل رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی آپ بنا رہی ہیں؟ نہیں بالکل, انشاءاللہ اس پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے, اور ہمارے فیس بک پہ بھی ہیں, ہمارے انسٹاگرام, ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہم نے سب کو ایکٹیو کر دیا ہے, اور ٹویٹر بھی ہے ہمارا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے میرا خیال ہے 6 سے 7 مہینوں میں بلوچستان بھی ایک لیول پہ آ کر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو جائے گا جہاں آپ کو ریپرزنٹیشن بہت اچھی نظر آئے گی. جی میڈم, بینگ انفارمیشن منسٹر ایک اور سوال, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ ایک شکوہ رہتا ہے کہ بلوچستان میں آزادی صحافت نہیں ہے, یعنی کوئی بھی بندہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے, تنقید کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے اسے اجازت نہیں ملتی. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی کچھ 2 ہفتے پہلے یہاں پر 50 سالہ صحافت کا پروگرام ہوا جس میں جام صاحب چیف گیسٹ تھے. 50 سالہ منایا گیا کہ اس کو 50 سال ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمی جو ہے اس کو بھی جام صاحب نے سپورٹ کیا اور بلڈنگ بنوائی, اور جس کا میں نے کل جا کے جائزہ لیا.
میں کہتی ہوں صحافت ایک بڑا مقدس پیشہ ہے اور یہ کوئی عام لوگوں کے ہاتھ میں کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو میں کہتی ہوں مہذب لینگویج یوز کرنی چاہیے نا، اس میں آپ کو ناشائستہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، وہ چاہے کسی کے لیے بھی ہوں۔ آپ کو جو ہے اس میں ایک بیلنس رکھنا چاہیے، جس طرح دیکھیں گورنمنٹ پہ بھی تنقید ہوتی ہے اور بالکل ہم شائستگی سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہم بھی اپنے اندر بیلنس رکھتے ہیں چیزوں کو، جی ہم نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر کچھ اس طرح کے میں تو کہوں گی، میں تو ان کو اس میں شمار ہی نہیں کروں گی میڈیا پرسنس میں، جو اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرے، چاہے وہ گورنمنٹ کے لیے ہو چاہے وہ اپوزیشن کے لیے ہو، تو یہ کسی طرح یعنی مہذب طریقے سے کوئی تنقید ہو تو اسے آپ لوگ برداشت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ کسی طرح ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یہ بے عزتی میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بدتمیزی نہ ہو، تنقید ہو تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے کہ جی بلوچستان میں آزادی نہیں ہے، آپ کبھی بھی تنقید نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فری ہے، ہم جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹ ایک پوائنٹ تھا، میں نے کہا چلیں آپ سے ڈسکس کریں کہ جرنلسٹ کا کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی کام ہے تھوڑا بہت جو بھی، تو اس حوالے سے۔ اور آخری آپ سے میرا یہ سوال کہ کیا آنے والے دنوں میں عوام کے لیے کیا امیدیں ہیں بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہم کیا بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا چیزیں آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہونے کے امکانات ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو آتے کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی جو اوورآل آپ کا جنرلی جو کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں آتے کے ساتھ ہی ہماری گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں فیس کرا ہے، جس میں سب سے بڑی ایک پریشانی جو ہم فیس کریں وہ کرونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کرونا کی وجہ سے اوبویسلی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت کتنے مسائل سے دوچار ہے۔ پھر ہمارا اسی طرح پی ایس ڈی پی میں بجٹ جو ہے نا وہ ہم نے کس طرح بیلنس کیا ہے، اور جام صاحب نے کتنا اچھا کامیاب بجٹ لائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مطلب دور سے دیکھنا بہت آسان ہے، بٹ اس کے جب آپ حصہ ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کر گزرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم عوام کے لیے جس طرح بیلنس کر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سامنے لا رہے ہیں۔ ابھی اگر میں سپورٹس کی بات کروں تو اس میں تقریباً 100 فٹ سالز پورے بلوچستان میں اس وقت بنے ہیں اور بن چکے ہیں تقریباً آخری مراحل میں، اور اسی طرح سپورٹس کمپلیکس بن رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں نوجوانوں کے لیے، تاکہ ان کی لیے کوئی جگہ ہو جہاں پر وہ جا کر اپنے گیمز کر سکیں۔ اس کے ساتھ اچھا پھر یہ جو ہمارے سپورٹس کمپلیکس ہے اس میں آپ کو جم بھی ملے گا، آپ کو کرکٹ سٹیڈیم، اور اس کے ساتھ ساتھ فٹ سال اور بیڈمنٹن، اور پھر ساتھ ہم لوگ جو ہے نا اس میں لائبریریز بھی بنا رہے ہیں، تاکہ بچے جو ہیں اگر آ کر وہاں پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کے پڑھ بھی سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں۔ تو ایک یہ سپورٹس ماضی میں بڑا اگنور تھا، جس کو سی ایم جام کمال صاحب کی ایفرٹ سے یہاں پر لا کھڑا کیا بلوچستان کے۔ ٹھیک، اور ایک کوئی انٹرنیشنل ایونٹ بھی شاید پچھلے دنوں ہوا آپ کا؟ جی اسکویش کا ہوا تھا، جس میں ہمارے ورلڈ نمبر 2 جو ہیں سارے پلیئرز آئے تھے، اور یہاں پر فرسٹ کلاس کورٹ جو ہے اس کے اندر یہاں بلوچستان میں اس میں میچز ہوئے، اور یہ ایک بڑا اچھا میسج آپ کا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اس کو غلط ثابت کر رہی ہیں کہ بلوچستان ایک پرامن علاقہ ہے، اور لوگ بھی بڑے اس کے لونگ اور پرامن لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، اور انہوں نے اس ایونٹ سے ثابت کر دیا کہ ہم لوگ جو ہیں ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک صوبہ بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا انفورسمنٹ کے رول پہ بتائیے گا کہ یہاں جو افواج پاکستان ہیں یا اس سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایف سی ہے، لیویز فورس ہے، ان کا کیا رول ہے، کیسا رول ہے؟ کیونکہ عموماً ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو اپنے جلسوں میں ان پہ بھی تنقید کرتے دیکھا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف، آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ماضی میں کیوں نہیں تنقید کرتے تھے، یہ اب کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے اوپر آیا ہے نا، تو یہ اس وجہ سے ہماری سب سے، میں کہتی ہوں اگر میں آرمی کی بات کروں تو یہ سب سے ہماری وہ فورس ہے جو سرحدوں پہ بیٹھ کے ہماری حفاظت کریے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب برف باری ہوتی ہے، جب سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں، تو اس وقت کون آتا ہے؟ ان میں سے جو پی ڈی ایم کے جلسے میں کھڑے تھے ان میں سے کوئی ایک آیا عوام کے لیے؟ یہی فوجی تھے، یہی سپاہی تھے جو ان مشکل حالات میں آ کے عوام کی ہیلپ کرتے ہیں، عوام کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ تو یہ میں تو کہتی ہوں یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے جس پہ یہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں، جس میں عوام کے دلوں میں نفرت ڈال رہے ہیں آرمی کے لیے، عوام کے بچوں کے ذہنوں میں غلط بات بو رہے ہیں۔ تو وہ قومیں جو ہے نا تباہ ہوتی ہیں جن کو لڑایا جائے عوام سے آرمی کو،
تو میں اس کو شدید الفاظ میں اس کی کنڈم کرتی ہوں کہ یہ اس طرح کی سیاست پلیز نہ کریں. سیاست ضرور کریں, یہ آپ کا حق بنتا ہے, لیکن نیگیٹو سیاست نہ کریں جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے. نہیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ افواج پاکستان کا جو رول ہے وہ مثبت ہے یہاں, اور یہ جو باتیں یہ ساری پروپیگنڈا ہے؟ بالکل. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کی قیمتی وقت کا. آپ نے بڑا ڈیٹیل سے, اور ظاہر ہے بہت سارے ہمارے ایسے سوال تھے جن کا آپ نے بڑی فراخ دلی سے جواب دیا, جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی انفارمیشن منسٹر بلوچستان میڈم بشریٰ رند, جن سے ہم نے تفصیلی بات کی. بلوچستان میں جو آزادی صحافت کے معاملے کے حوالے سے بھی ہم نے ان کا موقف لیا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو سوالیہ نشان ہے بلوچستان گورنمنٹ پہ, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے چیزوں کو وضاحت کی کہ کس طریقے سے بلوچستان میں جو تعمیر و ترقی ہے اس کے ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. یقینی طور پہ یہ ساری چیزیں مثبت ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اپنے ناظرین کے لیے, بلوچستان حکومت کے لیے اور وفاق کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سب اچھا ہے تو یہ یقینی طور پہ خود فریبی کے مترادف ہوگا. ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑھ کے جو کہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو اپنی عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ بلوچستان انرولمنٹ فنڈ کی جو ایک بات کی گئی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مثبت سٹیپ ہے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جو لوگ بیمار ہیں, جن کے مسائل ہیں, وہ حکومت سے رابطہ کر سکتے ہیں اور حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے. یہ ایک بہت بڑا مثبت سٹیپ ہے جو سو فار ہم سمجھے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور جام کمال جو کہ اس وجہ سے مشہور ہیں کہ ان کا ایک اچھا ویژن ہے, اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.